أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ صحیح بخاری کی تفہیم البخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 9، 10 اور 11 دیکھتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ عن عبداللہ بن عمر وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ضرر سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کی تفہیم مقصد یہ ہے کہ سچا اور پکا مسلمان وہ کہلائے گا جو کسی دوسرے مومن کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی سے کوئی نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہاتھ سے مارے نہ منہ سے برا بھلا کہے۔ اسی طرح اصل ہجرت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جائے، یعنی سراسر اللہ کا اطاعت گزار بن جائے۔ اس حدیث میں مہاجرین کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ لوگ صرف ترک وطن کو ہی ہجرت سمجھ کر دین کی دوسری باتوں میں سستی نہ کرنے لگیں، یا ہجرت حبشہ یا ہجرت مدینہ کے بجائے ہجرت کا ثواب اسی طرح آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ حرام باتوں کو قطعاً چھوڑ دے۔ یہاں پہ اب ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک یہ کہ اصل مسلمان، صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے عمل سے جو ہے وہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کوشش ہم یہی کریں کہ ہم کسی کے اوپر بہتان نہ لگائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پر جھوٹ نہ باندھیں، کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، کسی کی تضحیک نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو ہاتھ سے مت ماریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔ یہ تمام حقوق العباد میں یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ اور یہاں پر ہجرت کے بارے میں جو حدیث میں جو الفاظ ہیں الحمدللہ، یعنی وہ ہجرت جو ہجرت مدینہ کے مطابقت رکھتی ہے وہ تو بند ہو چکی، لیکن ایک ہجرت ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہجرت ہے کہ انسان وہ تمام اعمال چھوڑ دے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا۔ ہم اگر ہم اس سے رک جائیں تو ہم بھی مہاجر بن سکتے ہیں، ہم بھی ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 10 عن ابی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سا اسلام عمدہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس آدمی کا اسلام جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کی تفہیم اسلام جن عقائد پر مشتمل ہے ان کو ماننے کے بعد آدمی مسلمان شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ عقائد جب عملی جامہ پہنتے ہیں اس وقت اسلام کی دنیاوی برکات اور اخروی ثواب کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں ایک سچے پکے مسلمان کی علامت بتلا دی گئی، یعنی بہترین اسلام اسی شخص کا ہے جو اپنی زبان سے کسی کو برا نہ کہے اور اپنے عمل سے کسی کو ایذا نہ پہنچائے، جو سلیم الطبع ہو، شریف النفس ہو اور صلح قل ہو۔ اس حدیث میں اگرچہ مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے مگر دوسری احادیث کے مطابق اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں۔ حدیث نمبر 11 عن عبداللہ بن عمر وأن رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جانے انجانے سب آدمیوں کو سلام کرو۔ سوال کا منشا یہ ہے کہ کون سی بات ایسی ہے جو اسلام کی خوبیوں میں شمار کی جائے گی؟ تو آپ نے دو بہترین اسلامی خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ کھانا کھلانا
اس میں دو باتیں داخل ہیں، اول بھوکے آدمی کا پیٹ بھرنا، دوسرے مہمان کی، مسافر کی اور دوست کی خاطر مدارت کرنا، اور دوسری بہترین خصلت ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ وہ واقف ہو یا نا واقف۔ سلام باہمی محبت و مودت کا ذریعہ ہے، اس لیے اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑ کر رہے، کٹ کر نہ رہے، اور باہمی سلام کا رواج اس کا بہت مؤثر اور سہل ذریعہ ہے۔ جو انشاءاللہ اس سلام کے بارے میں ایک حدیث آئے گی جو اس سے بھی زیادہ اچھی وضاحت ہمیں کرتی ہے۔ جی، سلام کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم صرف اسے سلام کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہوں یا جس کے ساتھ ہماری آشنائی ہو یا جس کو ہم پہچانتے ہوں، لیکن اس حدیث کے مطابق آپ جسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ اسے سلام کیجئے۔ اگر وہ آپ کو جواب نہیں دیتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہم اپنا کام کر دیں۔ ہمارے ذمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا ذمہ لگایا ہے کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، تو ہم اپنی طرف سے کر دیں۔ الحمدللہ آج ہم نے ان تینوں احادیث میں حقوق و لباس سے متعلق چند چیزیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا کیا ایسے کام لگائے ہیں جو حقوق و لباس میں آتے ہیں، جس میں کسی کو ایذا نہ دینا، کسی کو زبان سے برا بلا نہ کہنا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، اور جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اسے سلام کرنا، اور کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے میں تین باتیں ہیں، مہمان کی خاطر مدارت کرنا، کسی بھوکے غریب کو کھانا کھلانا، کسی مسافر کو کھانا کھلانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو غصب کرنے سے بچائے، ہمیں ایسے معاملات سے بچائے کہ جو آخرت میں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین۔